کا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اعین یہ جمع ہے عین کی، یعنی آنکھ کی، اور لفظ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں۔ لیکن اب یہ کیسی آنکھیں؟ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ آنکھ ہونے کا مطلب ہماری آنکھیں یا مخلوقات کی آنکھیں، تو انہوں نے کوشش اس بات کی کہ انکار ہی کر دیا جائے کہ آنکھ کا لفظ تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کا، تو اس کو تعطیل کہیں گے یا تفویض کہیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ تو ہے لیکن معنی مراد نہیں ہے، دوسرا معنی ہے، تو نگرانی وغیرہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے صفات الہی جو قرآن کریم میں آئی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آئی ہے، انہوں نے بہت ساری صفات کو نکال دیا کہ یہ ہے تو لیکن معنی اس کا مراد نہیں ہے، یہ معنی مراد ہے، تو یا تو تعطیل کی انکار کر دیا یا تعویل کی، یعنی معنی بدل دینے کی کوشش کی، اور تعویلات کے نتیجے میں کچھ ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وجود رکھنے والا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے۔ تو ایسی ذات اللہ تعالیٰ کو بنا دی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ تو تشبیہ کی مصیبت تھی، لیکن تشبیہ سے بچنے کے لیے تعطیل اور تعویل اور تحریف کی مصیبتوں میں پڑ گئے، تو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبتوں میں پڑ گئے۔ تو یہ بڑی مصیبتوں میں پڑنا کس لیے ہے، کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش اپنے والے انداز میں کرتے ہیں، اپنے انداز میں۔ تو انسان کی جو کوششیں ہیں اس کا نتیجہ منہ کی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنی کوشش میں اور اپنی عقل کی بنیاد پر جو باتیں کرے گا اس کا انجام ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثل، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے، تشبیہ کی نفی ہو گئی، تشبیہ نہیں۔ اور السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا سننے والا ہے، یہ صفات کا اثبات ہو گیا۔ تو اللہ کی صفتیں تو ہیں، ان کو مانیں گے لیکن تشبیہ کے ساتھ نہیں، تشبیہ کو چھوڑتے ہوئے۔ کیسے؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویسی اس کی صفت ہے۔ تو اعین کا لفظ ہے عربی میں، مانے تو اس کے آنکھ ہی کے، تو عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اگر اردو میں بھی اس کا استعمال کرنے لگ جائیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، نگرانی اور فلاں کیوں گھن چکر میں پڑتا ہے۔ یہ گھن چکر ہی ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات کہیں گے تو پھر دوسری بات لازم آ جائے گی، اور پھر دوسری بات کا حل تلاشیں گے تو تیسری کوئی مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ سیدھا سادہ راستہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ ہم صفات الہی کو جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے تسلیم کرتے ہیں، جو معنی ان کا ہے وہی معنی ہم جانتے ہیں۔ ہاں کیفیت کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کا قول بہت مشہور ہے، اور اس سلسلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی فیصلہ کن دوسروں بات کی حیثیت۔ کیا ہے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استوى، بات ہے یہ، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، بیٹھنے کی کس انداز سے بیٹھا ہے نا؟ تو ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے نہیں جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے ویسا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ وغیرہ۔ تو یہ اس کیفیت ہم ڈھونڈنے نہیں جائیں گے، کیفیت اور تشبیہ نہیں کریں گے، کا ایمان لانا واجب ہے۔ تو استوا ہے تو ہے، ماننا پڑے گا، اور پوچھنا اس کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، یہ
بدعت ہے، بدعت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس قسم کے سوالات سے محفوظ تھے، اس لیے ان کی زندگی ہر قسم کے انحرافات سے پاک تھی. بعد میں سوالات پیدا کیے تو پھر انحرافات بھی پیدا ہوئے، گمراہیاں پیدا ہوئی، فرقے وجود میں آ گئے. تو بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کہہ رہا. تو اب کیسے آنکھوں کے سامنے، وہ اللہ جانتا جس نے کہا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے.